بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس ان احباب کے لیے منعقد کی جاتی ہے جو حلقہ بیت میں شامل ہیں۔ ان کی روحانیت تربیت میرے ذمہ فرض ہے، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ جن کو میں نے تیرے دامن سے وابستہ کیا تھا تو نے اس کو کیا سکھلایا تھا، تو میں عرض کر سکوں کہ اے اللہ، مجلس ذکر ملاحظہ فرما لیجیے، ممبر پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پیش نظر رکھ کر کچھ عرض کرتا ہوں، اور اس مجلس میں صرف حلقہ بیت والوں کے علاوہ دوسرے احباب بھی آتے ہیں۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اصلاح حال۔ بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اصلاح ہو جائے، اگر یہاں نہ ہوئی تو قبر میں کرنی پڑے گی، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تو خطرہ ہے کہ دوزخ میں کرنی پڑے گی۔ اصلاح دو طرح کی ہوتی ہے، اصلاح حال، نمبر 2 اصلاح قال۔ اکثریت دونوں سے محروم ہے، نہ ان کی اصلاح حال ہوئی اور نہ اصلاح قال۔ ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس میں دیہاتی اور شہری ان پڑھ شامل ہیں۔ اگر کوئی تعلیم یافتہ شہری دیہات میں چلا جائے تو اس کی طبیعت مقدر ہو جائے گی۔ اکثر دیہاتیوں کا تکیہ کلام ہی گاڑی ہوتا ہے، وہ پہلے گاڑی دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، ان کی اصلاح قال بھی نہیں ہوئی۔ میرا بڑا لڑکا مولوی حافظ حبیب اللہ آج کل مدینہ منورہ میں ہے۔ وہ 7 ماہ مدینہ منورہ اور تقریباً 5 ماہ مکہ معظمہ میں رہتا ہے۔ وہ بھی دیوبند میں پڑھ رہا تھا اور 12 سال کا ہی تھا، اس کے لیے باہر رشتے آنے لگے، دیہات سے بھی آئے۔ اس نے اس لیے انکار کر دیا کہ دیہاتی لڑکیوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اکثر دیہاتی و مغلظ گالیاں بلا تکلف دیتے ہیں۔ اب تعلیم یافتہ کی طرف آئے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ طرز قدیم کے تعلیم یافتہ، یہ ہمارے مدارس عربیہ کے علماء کرام ہیں۔ طرز جدید کے تعلیم یافتہ، یہ BA اور MA، یہ دونوں تعلیم یافتہ طبقے ہیں۔ ان دونوں کی اصلاح قال تو کچھ ہو جاتی ہے، مگر اصلاح حال ان کی بھی نہیں ہوتی۔ اگر ان سے کوئی ملنے آئے تو بڑے مہذب انداز سے باتیں کریں گے، مزاج شریف ہے، تشریف لائیے، آپ کیا نوش فرمائیں گے، بوتل یا چائے۔ یہ اصلاح قال ہے، لیکن اصلاح حال میں یہ بھی کورے ہیں، وہ بھی کورے ہیں۔ عوام کا وہ درجہ ہے اور خواص کا یہ درجہ ہے۔ قال اور چیز ہے، حال اور چیز ہے۔ یہ لہوی رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹ سکتے ہیں نا بڑے حضرات۔ قال اور چیز ہے، حال اور چیز ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے آدمیت اور شے ہے، آدمیت اور شے ہے، آدمیت اور شے ہے، آدمی اور شے ہے، لاکھ طوطے کو پڑھائیں پھر بھی حیوان ہی رہا۔ اس کے بعد اب میں اصلاح حال کے درجے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ادنیٰ، متوسط، اعلیٰ۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بعبادت اور مخلوق خدا کو بخدمت راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
ایک دفعہ صدق کے دل سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا اور سب گناہ معاف ہو گئے، زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف ندامت اور پشیمانی ہی کافی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندامۃ توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ نمبر 3، اس گناہ سے فوراً دستبردار ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت، گناہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو جائے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ نمبر 3، اس گناہ سے فوراً دستبردار ہو جائے، الگ ہو جائے۔ یہ 3 شرطیں ہوں تو زبان سے توبہ کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن مخلوق خدا کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ہم برادری کو اپنی ران کے کباب بھی بنا کر کھلائیں گے تو بھی راضی نہ ہوں گے۔ کوئی کہے گا نمک زیادہ ہے، کوئی مرچوں کی شکایت کرے گا۔ ان سے پوچھ کر اگر اللہ تعالیٰ جنت میں بھجواتے تو کسی کو نہ جانے دیتے۔ یہ تو چیختے رہیں گے کہ اے تو نے فلاں شخص کو کیوں جنت میں بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے پتہ ہے یہ بے قصور ہے۔ برادری کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان سے نہ اپنا حق مانگیے اور نہ ہی ان کا حق رکھیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ اس ارشاد نبی کے ماتحت یہ صلہ رحمی نہیں کہ جو ہمیں بلائے گا ہم اس کو بلائیں گے۔ برادری کو راضی کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ایک بگڑے ہوئے بچے کو راضی کرنا مشکل ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ دربار میں بادشاہ آنے سے پہلے موجود ہوا کرے، بادشاہ کے آنے سے پہلے موجود ہوا کرے۔ ایک دن وزیر اعظم دیر سے آئے، بادشاہ نے وجہ پوچھی، وزیر اعظم نے عرض کی کہ بچے کو بہلانے میں دیر ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا اچھا میں بچہ بنتا ہوں، آپ مجھے راضی کر کے دکھلائیں۔ وزیر اعظم بچہ بن کر رونے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا لوٹا چاہیے۔ لوٹا آ گیا لیکن رونا جاری رہا۔ دوبارہ پوچھا تو ہاتھی مانگا، ہاتھی بھی آ گیا لیکن رونا پھر ہی بند نہ ہوا۔ جب پھر پوچھا گیا اب کیا چاہیے تو کہنے لگا یہ ہاتھی کو لوٹے کے اندر ڈال دو۔ بادشاہ ہار گیا اور وزیر اعظم جیت گیا۔ تو بچے کو راضی کرنا کتنا مشکل ہو جائے کہ بڑے کو وہ تو اور ہی مشکل ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کو اس کی برادری نے نہ ستایا ہو۔ سید الانبیاء کو ستاتے ہیں، کوئی شاعر، کوئی ساحر اور کوئی مجنوں کہتا ہے۔ یہ ادنیٰ درجہ ہے کہ خالق کو بعبادت اور مخلوق کو بخدمت راضی کیا جائے۔ اگر اللہ کرنے والی جماعت میں شامل ہونے کے بعد یہ بھی نہ ہوا تو سمجھیے فیل ہیں۔ گویا کہ میٹرک تو درکنار، مڈل اور پرائمری پاس نہ کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الاسم ما حاک فی نفسی، گناہ وہ ہے جو نفس کو چبھے
بلا ہادی کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ملاحظہ ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی نیکی اور بدی سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انگریز نے پنجاب میں سانسی قوم کو جرائم پیشہ قرار دیا تھا۔ ان کے ہاں نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی آسمانی کتاب، لیکن وہ بھی جب چوری کرنے کے لیے جاتے تھے تو رات کو جاتے تھے۔ چوری کو برا سمجھتے تھے، رات کو کرتے تھے۔ ہم 10,000 مرتبہ اللہ بھی کریں، نماز بھی باجماعت پڑھیں، حج ہر سال کریں، زکوٰۃ پائی پائی گن کر دیں، لیکن اگر رشتہ داروں سے سلوک اچھا نہیں تو ان سب نیکیوں کا فائدہ بعد میں ہوگا۔ پہلے قطع رحمی کے جرم میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ جس طالب علم نے نہ پرائمری پاس کی ہو نہ مڈل، وہ اگر میٹرک کے سوال نکالنے بیٹھ جائے تو ہر شخص اس کی حماقت پر ہنسنے لگے گا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، اگر اصلاح حال ادنیٰ درجے کی بھی نہیں ہوئی تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پولیس رات میں ایسے کنبے ہیں جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرنے والوں کو کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ سب کچھ کر لیجئے، سب کچھ سیکھ لیجئے، اگر رشتہ داروں سے سلوک اچھا نہیں تو ایک دفعہ تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ سمجھانا میرا فرض ہے، عمل میں لانا آپ کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح حال نصیب فرمائے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے، کامل کو دیکھ کر ہی خدا یاد آئے۔ اگر اپنی آنکھوں میں بینائی اور سورج کا خارجی نور تائید کرے تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن اندھے کے لیے سورج کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بینائی نہیں۔ یہ درجہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ لوہا اگر آگ میں ڈالا جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ آگ ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کی گرمی کو ہر جاندار محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اپنا نور فطرت سلامت ہو تو کامل کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا۔ خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ درجہ بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔